آپ جاتے ہوئے رخصت ہوتے وقت اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ گرامی خاتون جنت کے مزار سے رخصت لیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب مدینہ واپسی نہیں ہوگی؟ ایک قیام اٹھا 1400 سال قبل، ایک مختصر قیام ہے، کوئی اتنا طویل قیام نہیں ہے، کوئی طویل جنگ نہیں ہے۔ کربلا کی جنگ ایک چھوٹے سے مختصر وقفے پر مشتمل ہے، ایک دن صبح شروع ہوتی ہے، شام کو ختم ہو جاتی ہے۔ مختصر جنگ ہونے کے باوجود، مختصر قیام ہونے کے باوجود، یہ جنگ تمام صدیوں اور تمام زمانوں پر غالب ہے۔ بے شک ہے، نیکی کا پیغام دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائی سے روکوں گا، نیکی کا پیغام دوں گا۔ اسلامی اقدار کا احیاء کر رہے تھے حسین ابن علی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ خطوط کے ذریعے جو ہے امام تک یہ خبر بھی پہنچی کہ آپ کے نانا کے دین کو خطرہ ہے، یہاں پہ ہمیں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، یزید کی حکمرانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ باطل کو آگے لے کر جائے، حق سے روکا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ان خطوط کا ذکر بھی جائے۔ کچھ کتابیں جو ہیں، کچھ روایات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ خطوط ارسال کیے گئے۔ قیام کے جو بنیادی عوامل اور بنیادی محرکات تھے، ان میں 3 یا 4 محرکات ملتے ہیں۔ بیعت کا مطالبہ تھا، دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکا جا رہا تھا۔ تیسرا جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں امام کو، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوفہ سے، عراق سے بہت زیادہ خطوط آئے امام کی طرف۔ میں تمام خطوط کو تو نہیں پڑھ سکتا، تقریباً 18,000 کی تعداد بھی خطوط کی تاریخ نے بیان کی ہے، 9,000 بھی تعداد بیان کی ہے، 1800 بھی بیان ہوئی ہے۔ جتنے بھی خطوط تھے، ایک مشترک تحریر تھی کہ یبن رسول اللہ، دین پر عمل نہیں ہو رہا، ہمیں روکا جا رہا، ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ صحیح۔ جو حاکم بن چکے ہیں وہ دیندار نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایک جملہ یہ ملتا ہے تمام خطوط کے اندر، جو مجھے تاریخ کے توسط سے چند تحریریں ملی، کہ یبن رسول اللہ، سروں کی فصل تیار ہو چکی ہے، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں، دین کی خاطر قیام کریں۔ اچھا، یہاں پہ علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ چیز بھی واضح کریں کہ یہ عام عوام، یعنی کہ عام کوفے کی جو عوام ہے، وہ یہ خطوط لکھ رہی ہے کہ ہمیں اپنے حکمرانوں سے گلہ ہے، یعنی عوام الناس کے اختیار سے یہ بات باہر جا چکی ہے۔ بالکل، عوام، اب میں یوں کہوں گا کہ آج کے دور میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ آ چکی تھی۔ اسلام ڈکٹیٹرشپ کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یقیناً فرزند رسول آئیے، اب دین کو اپنے بقا کی خاطر میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور لوگ آئے ہیں، امام کے ساتھ چلے ہیں، اور میدان کربلا میں ایک نظریے کے تحت جو افراد آئے ہیں اور انہوں نے آ کر قیام بھی کیا ہے، مشکلات بھی لوگوں نے برداشت کی ہیں۔ بالکل کی۔ امام کا جملہ ہم نے دیکھنا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کروں گا یا اسے روکوں گا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، میں اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن امت کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ صحیح۔ آج امت کو یہ نقطہ تو محسوس ہوا ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر ہمارے اوپر حاکم بن گیا ہے، ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے سے روک رہا ہے، دین کی تعلیمات کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن اس کو یہاں تک لانے والے کون تھے؟ بالکل، جو لانے والے تھے، میں ان کے اندر اصلاح کے پہلو کو اجاگر کروں گا۔ اگر ان کے اندر عمل بالمعروف ہوتا، نہی عن المنکر ہوتا، کبھی بھی نوبت یہاں تک نہ آتی۔ بالکل ایسے کہا کہ میں، اسی لیے تو کہتے ہیں یہ شخصیات کی نہیں ہے بلکہ یہ نظریات کی جنگ ہے۔ یقیناً اگر تو شخصیات کی ہوتی تو پھر امام حسین کہتا ہے کہ میں یزید کی اصلاح کرتا ہوں۔ ایک شخص اٹھا ہے ایک شخص کے مقابلے میں، بالکل، ایک شخص نے ایک شخص کی اصلاح کی ہے، لیکن ایک قافلہ ہے، دوسرے قافلے پہ اس نے حاوی ہونا ہے۔ فرمایا نہیں، میں امت رسول کے لیے جا رہا ہوں۔ یقیناً تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یزید جیسا فاسق فاجر، امام نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے، ان کی تشریح ضروری ہے آج کے معاشرتی ماحول میں، کہ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو حدود دین سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، اور فاجر وہ ہوتا ہے جو دین کی حدود سے نکل جائے۔ اب چونکہ اس کی تشریح میں نہیں جانا جاتا، وقت قلیل ہوتا ہے، تو امام نے کہا فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل نفس محترم ہے، شرابی ہے، ایسا شخص جس کے اندر تمام رذائل پائے جاتے ہوں، تمام برائیاں پائی جاتی ہوں، وہ اسلام کا حاکم کیسے ہو گیا؟ وہ دین کا حاکم کیسے ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں اس کے خلاف اٹھ رہا ہوں، آؤ اب میرے ساتھ چلو۔ بالکل، مدینہ سے قافلہ اور پھر
لے کر جن کو چل رہے ہیں وہ اپنا ہی خاندان ہے, اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں, بچے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا اس قافلے کے حوالے سے روانگی کی ہم بات کریں, کیونکہ جب اب امام مدینہ آ گئے ہیں, اب مدینہ سے جو ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ حج جو ہے وہ اس کو عمرے میں تبدیل کیا امام نے, اور اس کا بھی پرپس ڈیفائن کیا ہے کہ اس کو بھی تبدیل کرنے کا پرپس یہی ہے کہ حرمت کعبہ کہیں پامال نہ ہو جائے. تو میرے لیے جاننا ضروری ہے, مقصد بھی ڈیفائن ہو گیا اور پھر کس طرح سے اس قافلے کی تشکیل پائی, قافلہ لے کر چلے. میں چاہوں گی اس کو بھی ایک نقطہ میں شروع سے لوں گا اس قافلے سے قبل. ایک آپ نے سنا ہوگا مباہلہ کا معاملہ جو ہوا. عیسائیوں نے ایک جملہ کہا تھا جب حضور اکرم میدان میں اترے, انہوں نے کہا کہ اگر تو سارا مدینہ اور سارے قافلے مل کر لشکر جو رسول اکرم ہے وہ ساتھ مل کر آتا ہے میدان میں تو پھر ہم مباہلہ کریں گے. بالکل. لیکن اگر صرف حضور اکرم اپنا خاندان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم مباہلہ نہیں کریں گے. بہت بڑی اس کے اندر پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا. انہوں نے کہا کہ اگر خاندان لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی حقانیت پر مبنی بات ہے. بالکل. کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان کو رکھا ہے. تو یہ روش رہی آل پیغمبر کی. جب دین کے تحفظ کی بات ہوتی تھی تو اپنے گھر کو لے کر نکلتے تھے. امام مظلوم کربلا نے مدینے کے لوگوں کو بعد میں بلایا, پہلے اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں نکل رہا ہوں اسلام کی بقا کی خاطر, میرے ساتھ چلیں. پھر تاریخ نے دیکھا بیٹے ساتھ چلے, بہنیں ساتھ چلی, بھائی ساتھ چلے, خاندان ساتھ چلا. بالکل. اور یہاں سے یہ مقصد بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے جس میں خواتین اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, بلکہ ایک ایسی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے جو اسلام کو ہر دور میں تحفظ دے گی, بلکہ انسانی اقدار کو. میں تو اس سے باہر نکلا کرتا ہوں کہ ہم دین کے دائرہ کار کے اندر نہیں رہتے, ہم دین کے دائرے سے باہر جاتے ہیں. امام مظلوم کربلا نے انسانی اقدار کا تحفظ کیا ہے. بالکل. ہر شخص آزاد ہے, اس لیے امام کو کہتے ہیں نا ابو الاحرار, امام حریت. بالکل. یعنی آزاد لوگوں کے امام. امام نے یہ نظریہ دیا ہر شخص آزاد ہے, تم اسے اپنا غلام کیوں بنا رہے ہو, بالکل, تم اپنے انڈر کیوں کر رہے ہو اس کو. یزید نے یہی کام شام کے اندر سے کیا, یہی کام کوفہ میں کیا, یہی کام مدینہ میں کر رہا تھا, مکہ میں کر رہا تھا, کہ لوگوں کو اپنے تحت لا رہا تھا. بالکل. ڈکٹیٹرشپ کو رائج کر رہا تھا. امام نے کہا ہر شخص آزاد ہے, ہر شخص اختیار کرے گا. ایک طرف سب کو آزادی دی جا رہی ہے, حق خود ارادیت دیا جا رہا ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف میری بات میرا قانون اور میرے پہ ہی عمل پیرا. دو ڈفرنس ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی عام عوام سمجھ نہیں پا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن؟ یہ سمجھنے اصل مسئلہ میں نے شروع میں اس لیے بیان کیا تھا کہ ہم 1400 سال سے اس مارکے کا ذکر کرتے آ رہے ہیں اور لوگوں تک اس کی اصل تعلیمات نہیں پہنچ پا رہی. کاش کہ ہم امام کے خطبات کو پہنچاتے. بالکل. جیسے کہ آج آپ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا کہ امام کی وصیت کو سامنے رکھا. میں نہیں کر رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میں ہی بتاؤں گا میرا مقصد کیا ہے. بالکل. میرا ہدف کیا ہے. یقیناً ہر طبقے نے اپنی طرف سے امام کے اس قیام کی. اور یہ ایک لائن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اگر ہم یہی سمجھ لیں تو شاید رہتی دنیا تک ہم جو ہے وہ دین کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں. کہا کہ امر بالمعروف کروں گا, نہی عن المنکر کروں گا. ایک اس مثال لے کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ معاشرے کے اندر معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے کی روٹین یہ بن چکی ہے کہ موبائل نکالتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر یا امر بالمعروف آپ پہ واجب تھا یا نہی عن المنکر واجب تھا. میں یہ نہیں کہتا دین نے واجب قرار دیا ہے, آپ کی اخلاقیات نے واجب قرار دیا. بھئی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میں نے اس کو ظلم سے بچانا ہے. اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر. یہ برا کام کر رہا ہے, میں نے اس کو کہنا کہ یہ برا کام, روکنا ہے اس کو. اور ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہم اٹھاتے ہیں کہ یہ کام کرو تاکہ تمہیں تمہارے حقوق ملے, یہ امر بالمعروف ہے. مظلوم کربلا نے یہی کام کیا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا دین صرف بات نہیں ہے, تمہاری ذات کی بات بھی. بالکل ایسے ہی. اور جب پھر وہ بھی بیان کر دیا کہ جب امر بالمعروف کے لیے نکلو گے تو قربانی دینی پڑے گی, ایثار آئے گا, قربانی آئے گی. اور پھر قربانی بھی شروع ہوتی ہے تو پیاروں سے شروع ہوتی ہے, اپنوں سے شروع ہوتی ہے. اسی قربانی کا مختصر سا ذکر کریں گے, پھر آنے والے جو ہے پروگرام سے یقیناً ہم جو ہے ان ڈیٹیل بھی آپ سے جانیں گے. علامہ صاحب, جب قربانی کی ہم نے جس طرح سے بات کی کہ جس طرح امام کو پہلی قربانی کی خبر ملتی ہے کہ مسلم عقیل کی قربانی سامنے آ گئی, ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا, تو یقیناً امام کے لیے ایک وقت سوچنے کا بھی آیا ہوگا, ٹھہرنے کا بھی آیا ہوگا, رکنے کا بھی آیا ہوگا, لیکن آپ نے ان تمام جذبات کو سائڈ پہ رکھا اور پھر وہی کہ میں نے تو اصلاح کرنی ہے اپنے نانا کی امت کی. کتنا پختہ ہے یہ ارادہ, اس کے لیے کتنا تیار ہونا ہے, اور اس کو ہم نے کیسے سمجھنا؟ میں چاہ رہی ہوں کہ مختصر وقت ہے, اس کو آپ لیبریٹ کریں. میں شروع کروں گا کہ مدینہ سے نکلا ہے قافلہ 3 شعبان المعظم مکہ میں پہنچا. صحیح.
مکہ میں ایام حج تک یہ قافلہ موجود رہا، یہاں تبلیغات جاری تھی. شعبان کے بعد ذی الحج 7 ذی الحج تک قافلہ مکہ میں موجود ہے اور وہیں پر خطابات ہو رہے ہیں. امام نے یہاں پر بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا. امام تک خطوط پہنچے کہ شام سے ایک قافلہ آ چکا ہے جو سفید احرام کے لباس میں آپ کے قتل کی تیاری کیے ہوئے. بالکل. اب امام نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ، بہت مشکل فیصلہ ہے. بالکل. سامنے کعبہ ہو اور میرا ارادہ حج کا ہو، لیکن مجھے حج سے پہلے اس کو عمرہ میں تبدیل کر کے یہاں سے نکلنا پڑے، تو یہ بہت مشکل فیصلہ تھا. لیکن مقصد اور ہدف کیا تھا؟ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت پیارا جملہ اس پہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حسین ابن علی نے دیکھا عبادت ہو جائے گی، عبادت تو میں کر لوں گا، لیکن یہ عبادت بے روح عبادت ہے. خدا نے عبادتیں واجب قرار دی، ان کے پیچھے ایک ہدف اور مقصد رکھا ہے. بالکل. اگر میں کعبہ میں کھڑا رہوں، عبادت تو ہو، انجام پا جائے، لیکن کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے، کعبہ کی روح کو پامال کر دے، مجھے فائدہ نہیں ہے. میں نے کعبہ کی عظمت کو بچانا ہے، مکہ چھوڑ دیا. مکہ چھوڑتے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کی طرف، جاؤ اور جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ اب تم تیار ہو جاؤ. ہاں، یزید غالب تھا، قوت یزید کے پاس تھی. حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں قتل کیا. کوفہ کے قریب امام کو یہ خبر ملی کہ میرے بھائی وہاں قتل ہو گئے. مشکل مرحلہ یہ تھا. سب سے بڑا مشکل مرحلہ کسی بھی تحریک کے اندر خون کا بہنا ہے. یقیناً اگر وہ تحریک کسی اپنے کا خون، تحریک کامیاب تب ہوتی ہے جب اس خون کے بہنے کو برداشت کر جائے. امام نے کہا کہ میرا جو مقصد اور جو میرا ہدف ہے وہ اس سے کہیں بالا تر ہے. بے شک. اگرچہ میری گردن کو کاٹ دیا جائے، مجھے رسوا کر دیا جائے، پھر بھی میں دین خدا کے احیاء کے اس سلسلے کو کبھی نہیں روکوں. بالکل علامہ صاحب، بجا فرمایا آپ نے، اور اسی ڈسکشن کو ناظرین کرام ہم بھی کنٹینیو کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. ہمارے پروگرام ضرور دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا، اس واقعے کا پرپس کیا ہے، تو اس ہدف کو، اس پرپس کو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی لازوال قربانی دے کر جو پیش کر کے اس کو پورا کیا، اس پر بھی ڈسکشن کے سلسلے کو ہم یقیناً آنے والے پروگرامز میں آگے بڑھائیں گے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. یا حسین